السلام علیکم ناظرین، ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 34 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آج یہاں رگھوناتھ سہائے کو دیکھا ہے، اور تمہیں یاد ہے وہ جٹاؤں والا بابا، وہ جو اس کے شملے والے آشرم میں باڈی گارڈ تھا، وہ بھی تھا اس کے ساتھ۔ شاید پاکستان میں ان کے ایجنٹوں کی گرفتاریوں کے بعد اب یہ لوگ یہاں کوئی ہنگامہ کروانے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سکھوں کے درمیان کو فساد کروائیں گے اور اس کا الزام پاکستان کے سر پہ تھوپ دیں گے، کیونکہ آج سہائے سے کلونت سنگھ نے بڑی طویل ملاقات کی ہے۔ تم جانتے ہو نا یار، وہی نیو یارک کے گردوارے والا کلونت سنگھ جس پر پچھلے دنوں خالصتان نواز سکھوں نے حملہ کر کے اسے زخمی بھی کر دیا تھا، جس کے گردوارے میں سکھ عورتوں نے پٹائی کی تھی اور یہ وہاں سے بمشکل جان بچا کر نکلا تھا۔ سہائے نے بند کمرے میں اس کے ساتھ طویل میٹنگ کی تھی۔ افسوس میں اس کی باتیں نہیں سن سکا۔ آج کچھ امریکی بدماش قسم کے کارے بھی یہاں آئے تھے۔ جٹاؤں والا ان کے ساتھ بہت دیر تک رہا ہے۔ صبح سے لوگوں کی آپس میں میٹنگیں چل رہی ہیں، ضرور دال میں کچھ کالا ہوگا۔ بشیر کی اطلاعات نے اسے مزید چونکا دیا۔ اس کے بعد شیر عالم نے اسے اپنی کارروائی سے آگاہ کر کے ریاض نامی کے نیا غدار سے متعلق بتایا اور دونوں فون بوتھ کی طرف چل دیے۔ قریب 10 منٹ بعد انہوں نے فون پر میجر کیانی سے رابطہ قائم کر لیا تھا اور اب باری باری سے اطلاعات منتقل کر رہے تھے۔ ویل ڈن مائی بوائز۔ میجر کیانی بے اختیار نعرہ تسلیم بلند کرنے لگا تھا۔ اس نے دونوں کی باتیں توجہ سے سننے کے بعد انہیں اگلی ہدایات دے کر رابطہ منقطع کر دیا۔ دونوں اب اپنے عارضی ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ قدرت نے ان کے ذریعے پاکستان کو خاصی کامیابیوں سے ہمکنار کیا تھا اور اب انہیں زیادہ چوکس ہو جانا تھا۔ رگھوناتھ سہائے کی اس آشرم میں آنے کا مطلب تھا کہ جلدی ہی کوئی بڑی ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملے گی۔ جٹاؤں والے کو وہ لوگ شملہ سے جانتے تھے، جہاں وہ سوامی مہاراج کا خصوصی باڈی گارڈ ہوا کرتا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے اپنی جٹاؤں تو کٹوا لی تھی، لیکن اس کے چہرے کو دونوں کبھی نہیں بلا سکتے تھے، کیونکہ ہر روز وہ اسے سوامی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ سوامی مہاراج کے شملہ والے آشرم میں دیکھے ہوئے چہرے انہیں یہاں کوئی دکھائی دینے لگے تھے۔ ان لوگوں کی آمد آج کل ہی شروع ہوئی تھی۔ میجر کیانی نے ہدایت کی تھی کہ وہ جیسے بھی ممکن ایسے تمام لوگوں کی تصاویر حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس سے یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کام میں معمولی سے خطرہ مول لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس مرحلے پر ان دونوں میں سے کسی ایک کی معمولی سی غلطی سے بھی کھیل بگڑ پائے۔ شام کو دونوں معمول کے مطابق آشرم گئے تھے۔ یہاں روزانہ شام کو جاپ اور یوگا کی جو کلاسیں ہوا کرتی تھی، ان میں سوامی مہاراج، غیر ملکی اور بھارتی چیلے چیلیاں بڑے جوش و خروش سے شرکت کرتے تھے۔ سوامی مہاراج کا بھاشن ہو رہا تھا۔ شیر عالم نے بڑے بڑے چرب زبان دیکھے تھے، لیکن قدرت نے جو کمال سوامی کو دیا تھا وہ اس کا حصہ تھا۔ وہ آواز کے تاثراتی انداز کو بار بار اس طرح بدلتا کہ سننے والے کے دل میں اترتا چلا جاتا۔ کبھی اس کی آواز بہت غمگین ہو جاتی ہے، کبھی یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی غار میں بیٹھا بول رہا ہو۔ اچانک بھی وہ اپنی بلند آواز بلند کرتا، سننے والا مسخر ہو کر رہ جاتا۔ سوامی کا بھاشن ختم ہوا تو مجمع ہرے رام ہرے اوم ہرے اوم کے نعرے بلند کرنے لگا۔ اچانک ہی سوامی مہاراج نے اپنا دائیں ہاتھ بلند کیا اور شانتی شانتی پکارتا اسٹیج کے پہلو میں لگے دروازے کے ذریعے اندر چلا گیا۔ آج شیر عالم نے بھی اس کے توقع میں سہائے اور جٹاؤں والے کو جاتے دیکھا تھا۔ یقیناً یہ لوگ اسی شیطانی منصوبے پر بحث کرنے جا رہے تھے۔ نیو جرسی میں سکھوں کا یہ گردوارہ بھارتی حکومت کے لیے مستقل زرد سر بن کر رہ گیا تھا۔ اس گردوارے میں دن رات خالصتان کا پرچار ہوتا تھا۔ بھارتی پنجاب میں پولیس مظالم سے جان بچا کر امریکہ پہنچنے والے سکھ نوجوان یہیں پناہ لیا کرتے تھے۔ گریوال فیملی یہاں کی مشہور سکھ فیملی تھی۔ یہ لوگ گزشتہ 20 سال سے امریکہ میں آباد تھے۔ امریکی معاشرے میں اپنی وسیع اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کی سینیٹر اور کانگریس مینوں سے ملنا ملانا رہتا تھا، جن کے ذریعے امریکی عواموں تک یہ لوگ قوم پر ہندوؤں کی طرف ڈھائے بجانے والے مظالم کی کہانیاں پہنچا دیتے تھے، اور ان مظالم کی باشکت امریکن پریس میں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ راہ کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس گردوارے سے گریوال خاندان کا قبضہ ختم کروا کے یہاں جسونت سنگھ گروپ کا قبضہ کروا دیا جائے۔ اس مرتبہ گردوارے کے انتظامی کمیٹی کے لیے ہونے والے انتخابات میں ہندوؤں نے سب کچھ جھونک دیا تھا۔ صبح انتخابات تھے۔ رات کو دیر گئے سوامی مہاراج کو بھوگت رائے نے رپورٹ پہنچائی تھی کہ اس مرتبہ پھر انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سکھوں کو ورگلانا ممکن نہیں رہا۔ یہ حرام خور جسونت سنگھ کا حق اس مرض کی دعا ہے، اور وہ جو لاکھوں ڈالر ہم اب تک اسے دے چکے ہیں، کیا وہ اس دن کو دیکھنے کے لیے دیے تھے؟ سوامی کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ سوامی مہاراج، لیکن یہ سکھ عجیب قوم ہے، ایک مرتبہ جو بات ان کے دماغوں میں بیٹھ جائے وہ پھر نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ بھوپت رائے نے صفائی پیش کرنا چاہیے۔ بھوپت رائے، اس مرتبہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ۔ میں ناکام واپس نہیں جانا چاہتا، سوامی مہاراج نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اچانک ایک شیطانی خیال اس کے دماغ میں سمایا۔ بھوپت رائے، جسونت سنگھ کی بلی دلا کر اس کو شہید کروا دو۔ کالی ماتا کے چرنوں میں اگر اس کی بلی پروان چڑھ گئی
تو ہمارے لیے بڑے اچھے نتائج لائے گی، اسے برباد و بھوبت رائے۔ سوامی مہاراج کا کہہ بلند ہوا، جو حکم مہاراج میں نے تو بہت پہلے ہی بات کہی تھی، جب تک ان لوگوں کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ دھنیو مہاراج، آپ نے تو میرے منہ کی بات چرا لی، میں آج ہی بندوبست کر دیتا ہوں، بھوپت رائے نے کہا۔ دونوں نے اس رات اپنی فتح کا جام ٹکرایا، اور ساوتری اور سوامی مہاراج کی دیگر چیلیاں ساری رات ان کی سیوا میں رہیں۔ دوسرے روز الگ صبح ہی بھوپت رائے بھارتی سفارت خانے میں واپس پہنچ گیا۔ اسے اب جو کچھ بھی کرنا تھا فوراً کرنا تھا۔ آج ڈیوڈ اس کے کام آنے والا تھا۔ ڈیوڈ کو گزشتہ 6 ماہ سے پال پوس رہا تھا، اس کی جائز ناجائز ضروریات پوری کر رہا تھا۔ آج اس سے کام لینے کا وقت آ گیا تھا۔ حسب روایت گردوارے کے انتخابات ہوئے، جن میں جسونت سنگھ کو بری طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے پینل میں سے کوئی بھی امیدوار قابل ضمانت ووٹ حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس نے راسنائی ہدایات کے مطابق نتیجے کا اعلان ہونے سے پہلے ہی ہنگامہ شروع کر دیا، دھاندلی کا الزام گریوال پہ لگایا۔ گریوال بھی کوئی بگڑا بڑا سکھ نہیں تھا، اس نے جسونت سنگھ کے الزامات کا جواب اس کی توقع سے بڑھ کر زوردار دیا تھا۔ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، یہی راہ کی منشا تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس ڈرامے کا آغاز دونوں کی لڑائی اور گالی گلوچ سے کروانا چاہتے تھے۔ سکھ روایت کے مطابق گریوال نے اسے سبق سکھانے کی دھمکی دے دی، اس پر ساری سکھ سنگت کے سامنے بھارتی حکومت کا ایجنٹ ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ جواب میں جسونت سنگھ نے اسے ISI کا ایجنٹ قرار دے دیا۔ سکھوں نے دونوں کا بیچ بچاؤ کروا دیا اور جسونت سنگھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے بعد ڈرامے میں راہ کا زر خرید فیڈریشن کے لوگوں کا رول شروع ہوا۔ یہ لوگ بظاہر خالصتانی سکھ بنے ہوئے تھے، لیکن ان کے ضمیر اپنی قیمت پا کر کبھی کے بھارتی انٹیلیجنس کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ انہوں نے جسونت سنگھ کی حمایت نہیں کی تھی اور خود پر خالصتان نواز ہونے کا لیبل لگا رکھا تھا۔ جیسے ہی معاملہ ختم ہوا، انہوں نے گریوال کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی امارت کے زور میں مبتلا ہو کر خود کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں جسونت سنگھ کا قصور تھا، لیکن آخر وہ ایک سکھ ہے، اس کے ساتھ گریوال کو یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح راہ نے ان لوگوں کو بھی آپس میں 2 گروپ بنا دیے، جنہوں نے اب ایک دوسرے پر بھارتی حکومت کے ایجنٹس کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ دونوں گروپوں میں آپس میں تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ بمشکل ان کے بزرگوں نے دخل اندازی کر کے اس معاملے کو ختم کروایا۔ اب راہ نے اس ڈرامے کا کلائمیکس تک لے جانا تھا، جس کے لیے بھوپت رائے نے ڈیوڈ کو میدان میں اتارا۔ ڈیوڈ جرسی کا مانا ہوا گنڈا تھا، اس کا گروہ منشیات کی فروخت، اغوا، چوری اور ہنگامہ آرائی میں ملوث رہتا تھا۔ ڈیوڈ کو رقم بھی اتنی زیادہ ملی تھی جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے جب جسونت سنگھ کو اپنے گھر کے ٹیلی فون پر بھوپت رائے کی طرف سے پیغام ملا کہ سوامی مہاراج نے اسے فوراً میٹنگ کے لیے بلایا ہے، اسے لینے کے لیے سوامی کی گاڑی آ رہی ہے۔ 15-20 منٹ بعد ایک گاڑی وہاں پہنچ گئی، جس پر جعلی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کار کی پچھلی سیٹ پر 2 آدمی سکھوں کی پگڑیاں باندھے بیٹھے تھے۔ ان کو اس انداز میں بٹھایا گیا تھا کہ ان کی پگڑیاں تو سب کو دکھائی دیں، لیکن ان کے چہرے کسی کو نظر نہ آئیں۔ ڈیوڈ کا ایک گنڈا کار چلا رہا تھا، اس نے جسونت سنگھ کے دروازے پر بیل دی۔ جسونت سنگھ نے یہی سمجھا کہ بھوپت رائے کے آدمی ہوں گے۔ اس نے احتیاط سے اپنے گھر کی کھڑکی میں سے باہر اندھیرے میں کھڑی کار پر نظر ڈالی، جس پر بیٹھے سکھوں کو پگڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ جسونت مطمئن ہو کر دروازہ کھولا باہر آ گیا۔ جیسے اس نے قدم باہر نکالا، بیل دینے والے نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سائلنسر لگے پستول سے ایک کے بعد 6 گولیاں اس کے جسم میں اتار دی۔ جسونت سنگھ کو بمشکل آواز نکالنے کی مہلت مل سکی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارا نظارہ دیکھتا وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس درمیان پچھلی سیٹ پہ بیٹھے پگڑی والوں میں سے ایک نے پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی، تیزی سے گاڑی کو موڑ کاٹ کر بھگانے کی پوزیشن میں لے آیا تھا۔ قاتل گنڈا بڑے اطمینان سے لیکن پھرتی سے اگلی سیٹ پر ان کے ساتھ بیٹھا اور کار ہوا ہو گئی۔ جسونت سنگھ کے گرنے کی آواز سن کے اس کی بیوی اور بیٹا بھاگتے ہوئے دروازے تک آئے۔ یہ منظر دیکھ کے بوگلا گئے۔ اس کی بیوی نے جھک کر اپنے خاوند کو اٹھانا چاہا، یہ شاید جسونت کی آخری سانس تھی۔ اس کے منہ سے بمشکل گریوال کا لفظ نکلا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس درمیان تیزی سے بھاگتی کار کے پچھلی سیٹ پر جسونت کے بیٹے کو 2 پگڑیوں والے دکھائی دیے تھے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ دیکھ سکا۔ جسونت سنگھ کی بیوی نے فوراً گریوال کا نام لے کر بین ڈالنے شروع کر دیے۔ اس کے بیٹے نے ایمرجنسی پولیس کو 199 پہ کال کر دی۔ اس کے باپ کو گریوال نے قتل کر دیا، وہ لوگ بھاگ گئے۔ پولیس والے جسونت سنگھ کے گھر پہنچے تو وہاں کوہرام مچ رہا تھا۔ اس کے گھر والے ہمسائے وہاں جمع تھے۔ جسونت سنگھ کی بیوی نے پولیس کو بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے خاوند نے مرنے سے پہلے گریوال کا نام لیا تھا۔ جسونت کے بیٹے نے، جو امریکہ ہی میں پیدا ہوا اور وہاں کا ہی تعلیم یافتہ تھا، پولیس کو بتایا کہ کار کی پچھلی سیٹ پر 2 سکھ موجود تھے، لیکن وہ انہیں پہچان نہیں سکا۔ ان کی ایک ہمسائی نے بھی کار میں پگڑی والوں کی نشاندہی کی۔
پولیس ایمبولینس لاش لے کر روانہ ہو گئی۔ پولیس والوں نے انکوائری کی تو ان کے لمحے تمام واقعات بھی آ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ آج گریوال اور جسونت سنگھ کا جھگڑا ہوا تھا، جس میں گریوال نے اسے سبق سکھانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ مرنے والے کی زبان سے آخری لفظ بھی یہی نکلا تھا۔ اس کے گھر والوں کی زبان پر بھی قاتل کا یہی نام تھا۔ اس کے بیٹے اور ایک ہمسائی نے پگڑی والوں کو فرار ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے شواہد کے بعد پولیس کے لیے گریوال کی خدائی گرفتاری کا جواز موجود تھا۔ انہوں نے آدھی رات کو گریوال کو نیند سے اٹھایا، اپنے وکیل کو بلانے کی استدعا کرتے ہوئے اسے کہا کہ پولیس اسے جسونت سنگھ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر رہی ہے۔ گریوال ہکا بکا پولیس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے امریکہ میں حاصل اپنے حقوق کے تحت اپنے وکیل کو فون کیا، جس نے اسے کوئی بیان پولیس کو دینے کی سخت سے ممانعت کرتے ہوئے پولیس آفیسر کو فون پر قانونی پوزیشن سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے موکل کو شک میں گرفتار نہیں کر سکتے، لیکن پولیس نے فی الوقت واقعاتی شہادتوں کی بنیاد پر اسے گرفتار کرنا مناسب جانا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگلے روز شام تک اس کے وکیل نے ضمانت پر گریوال کو رہا کروا لیا، کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں کسی شخص کو محض شک کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ صبح ہونے تک ساری سکھ کمیونٹی اور جسونت سنگھ کے قتل کی خبر پھیل چکی تھی۔ ان لوگوں نے شام کو جھگڑا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فیڈریشن میں موجود را کے ایجنٹ حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے اس قتل کا نام گریوال کے ساتھ تھوپ کر اس کی ملامت شروع کر دی۔ نیو جرسی کے سکھ اگلے روز تک 2 واضح گروپوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ کچھ لوگوں کو خواہ جسونت سنگھ سے ہمدردی پیدا ہونے لگی تھی۔ جسونت سنگھ کے بھائی کلونت سنگھ نے، جو اس کی طرح را کا اعلی کار تھا، سوامی کی ہدایت اور حکم پر بھارتی سفارت خانے کے خرچ پر بلائی گئی ایک پریس کانفرنس میں اپنے بھائی کے قتل کا الزام گریوال پر لگاتے ہوئے اسے ایک سازش قرار دیا۔ اس سازش کے ڈانڈے پاکستان سے ملا دیے۔ کلونت سنگھ اور اس کے ساتھ موجود کچھ نام نہاد سکھوں نے پاکستانی سفارت خانوں پر بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ سکھوں میں پاکستانیوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اس ملک میں سکھوں کو ذلیل کرنے کی سازش ہے۔ اس نے اپنے سکھ بہن بھائیوں سے، جو پاکستانیوں کے بہکاوے میں آ کر آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے تھے، اپیل کی تھی کہ وہ اپنی قوم کی عزت بچانے کے لیے اس حادثے سے بچیں۔ پاکستانی سفارت خانے میں کام کرنے والے سفارت خانوں کے نام جو ان لوگوں کے منہ میں راہ نے ڈالے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس میں لیتے ہوئے بتایا کہ لوگ سکھوں میں اشتعال انگیز لٹریچر اور پیسے تقسیم کر کے انہیں بھارتی حکومت کے خلاف ورگلا رہے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کی کوریج کرنے والوں میں ٹی وی سے 2 مقامی چینل تو وہ تھے جنہیں ہندو چلا رہے تھے، 2 چینل انہوں نے خرید لیے تھے جنہوں نے یہ ساری پریس کانفرنس جو کہ تم ریلیز کر دی۔ امریکن پریس پر یہودی قابض سے اپنے ہندو دوستوں کو خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے کب جانے دیتے۔ ان لوگوں نے بھی اس پریس کانفرنس کو جو کا توں شائع کر دیا۔ کئی مقامی اخبارات نے کلونت سنگھ کی طرف سے دہرائے جانے والے پاکستانی سفارت خانوں کے نام بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ شائع کر دیے۔ را کی سازش کامیاب رہی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی سفارت خانے کو اس معاملے میں گھسیٹ کر پاکستانی انٹیلیجنس کے ہاتھوں پہنچنے والی ہزیمت کا بدلہ چکانے کی بھونڈی کوشش کی تھی، وہ کہ ایسے بیانات کی یہاں کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ تو ان لوگوں نے سنسنی پھیلا دی تھی۔ ناظرین، اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے کومنٹ سے نوازیے، احباب میں شیئر کیجیے اور میرے نام پہ بنے ہوئے جیلی چینلز کا بائیکاٹ کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔